السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ اسلامیات اختیاری سال دوم کا یہ لیکچر آن لائن لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 تا 20 کے ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل ہے۔ اس میں کفار اور منافقین کا مثالوں کے ذریعے کچھ تعارف اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر منافقین کی کچھ خوبیوں، کچھ ان کی صفات کا تذکرہ تھا، ان کی کچھ عادات کا تذکرہ تھا۔ آج کی آیات میں ان مثالوں کو ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ اور تفسیر سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی۔ فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کے علاقے کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ گویا کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا اور منافقین کی وضاحت اس مثال کے ذریعے یوں فرمائی کہ جو منافق ہے وہ گویا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جنہوں نے جنگل میں آگ روشن کی تاکہ راہ دیکھ سکیں، نیز مفید اور مضر اشیاء کے درمیان فرق کر سکیں۔ جب آگ روشن ہوئی اور اس نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا تو اچانک آگ بجھ گئی اور دوبارہ اندھیرے میں حیران و پریشان ٹھوکریں کھانے لگے۔ ستم یہ ہے کہ اس شدید تاریکی کے ساتھ اگلی آیت میں فرما دیا کہ وہ گونگے بھی ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو گویا کہ اس شدید تاریکی کے ساتھ یہ بہرے، گونگے اور اندھے بھی ہیں، یعنی حواس انسانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام روشن کیا، خلق نے اس میں راہ پائی اور منافق اس وقت اندھے ہو گئے۔ آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو مشعل کیا کام آئے گی۔ گویا کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہی حالت ظاہر فرمائی کہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام اور ہدایت کا آفتاب چمکا اور ماحول کی ہر چیز کو روشن کر دیا، حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو گیا۔ منافق نے بھی ظاہراً مسلمانوں کے خوف سے اسلام قبول کر لیا، مگر تھوڑا سا ہی فائدہ حاصل کرنے پائے تھے کہ تمام فوائد ختم ہو گئے، یعنی تمام حقیقت مسلمانوں پر ظاہر ہو گئی۔ جب جاہ و مال کے اندھیرے نے پھر راہ منزل کھو دی اور وہ اندھیروں میں گم ہو کر رہ گئے۔ یہ سب کچھ ان کی اپنی اختیاری گمراہی کا نتیجہ ہے، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ جس تاریک راہ پر وہ گامزن ہیں اس سے مڑ کر ہدایت کی راہ کو اپنا سکیں۔ گویا کہ ان کی کیفیت اب ناقابل اصلاح ہے اور مرتے ہی جہنم رسید ہو جائیں گے۔ یہ منافقوں کے ایک گروہ کی علامت اور نشانی ذکر فرمائی اور مثال ذکر فرمائی۔ اس کے بعد دوسری مثال ذکر فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کصیب من السماء، آسمان سے بارش برستی ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہوں، ورعد اور گرج بھی ہو، وبرق اور چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعہم، وہ کڑکوں کی آواز پر اپنے کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی آواز سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی کڑک کی آواز کے ذریعے مرنے کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس مثال میں اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرما دیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، ان کی آنکھوں کو نکال لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ،
جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہیں تو وہ اس میں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی کر دیتی ہیں تو اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہیں، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے سننے کی طاقت کو لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو لے جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اس مثال کے اندر منافقین کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، جو اسلام کی حقانیت کا قائل تو ضرور تھا، لیکن مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اسلام کو چھوڑ دیتا تھا۔ گویا یہ دوسرا گروہ شک اور تذبذب اور ضعیف الاعتقادی میں مبتلا تھا۔ مثال میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین موسلا دھار بارش میں گھرے ہوئے، شدید تاریکی ہے، بجلی کڑک اور چمک رہی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، نظر آتا ہے کہ ابھی بجلی کڑکی اور جان لیوا ثابت ہوئی۔ منافق کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، مبادا ان کو موت آ جائے۔ وہ اپنی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک بجلی تیزی سے چمکتی ہے کہ ابھی بصارت لے جائے گی، تاہم جو تھوڑی بہت بجلی کی چمک کی وجہ سے روشنی پیدا ہوتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، پھر تاریکی چھا جاتی ہے اور گمسم کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں چھین لیتا، لیکن وہ بالکل مایوس نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے دلوں میں امید قائم رہے اور اس نامراد امید کے ہاتھوں خستہ حال رہے۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے، جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک چمک سے مراد مشکلات اور مصائب ہیں اور ہجوم ہے، جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں کفار کی مزاحمت کے سبب پیش آ رہا تھا۔ مثال کے آخری حصہ میں منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سا آسان ہو جاتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے جاہلی تعصب پر ضرب پڑتی ہے تو ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقین کی طرح ان کو بھی اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ جو کسی حد تک بھی حق کو دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے سننے دے جس قدر حق دیکھنے اور سننے کے لیے یہ تیار تھے۔ اسی قدر سماعت اور بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی، اور اس طرح منافقین کے اس دوسرے گروہ کو بھی اللہ رب العزت نے اس طرح ان کا تعارف کرا دیا اور ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی حالت یہ ہے۔ تو یہاں تک تیسرے گروہ منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے 20 نمبر آیت تک۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کا دعویٰ اور اس صورت کا مرکزی مضمون اور مرکزی پیغام وہ اگلی آیت میں دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر غور سے سنیے اور پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔